بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 14 ادب کی اہمیت کا خلاصہ تحریر کریں گے۔ خلاصہ پڑھانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو خلاصہ لکھنے کے اصول و ضوابط سے آگاہ کیا جائے۔ کچھ ضروری ہدایات ہیں جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے خلاصہ لکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ترتیب سبق کا خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے کی بات بعد میں اور بعد کی بات پہلے بیان کر دی جائے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ سبق کا اچھی طرح مطالعہ کر لیا جائے۔ سبق کا خلاصہ لکھتے وقت غیر اہم باتیں خلاصے میں نہ آنے پائیں اور اہم چھوٹ نہ جائیں۔ خلاصہ 1/3 ہونا چاہیے۔ 1/3 سے مراد ہے 1/3، سبق کا 1/3 ہونا چاہیے۔ خلاصہ مسلسل لکھنا چاہیے اور اس میں ضمنی سرخیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ضمنی سرخیوں سے مراد ہے سب ہیڈنگز نہیں ہونی چاہیے۔ خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ مصنف کے الفاظ، انداز اور مکالموں کو بعینہ ہی لکھنا غلط ہے، کیونکہ آپ سبق بیان کر رہے ہیں تو آپ کا انداز بیانیہ ہونا چاہیے۔ لیکن سبق کو صرف کتاب میں بیان کیا گیا سمجھ کر خلاصہ لکھیں، از خود کوئی بات ایڈ نہ کی جائے، کسی بات کا اضافہ نہ کیا جائے۔ اپنی طرف سے حوالہ جات، تاثرات، رائے یا تنقید کو شامل نہ کریں۔ اس کے علاوہ خلاصے میں تشریح کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک اہم غلطی ہے جو اکثر طلباء و طالبات کر دیتے ہیں کہ خلاصے میں تشریح کا انداز معلوم ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سبق کا خلاصہ عبارات کی شکل میں، جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں پہ 3 اقتباسات موجود ہیں، ان کی شکل میں سبق کا خلاصہ لکھا ہوا ہے، بالکل اسی طرح عبارات کی شکل میں سبق کا خلاصہ تحریر کریں۔ ایک عبارت مختلف سطروں پر بھی مبنی ہو سکتی ہے، کم از کم 3 اقتباسات کا ہونا ضروری ہے۔ آئیے اب ہم سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عادت اور طرز عمل کے ہیں۔ قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے معنی میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ لفظ ادب 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک عزت کے لیے اور دوسرا مطالعے کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو بیان کیا گیا ہے، ابھی میں نے جو ضروری ہدایات آپ کو بتائی ہیں اس میں کہا ہے کہ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا ہے، غیر ضروری وضاحتوں سے پرہیز کر کے ہم بعینہ ہی جو نقطے کی ہماری بات ہے ہم وہ بیان کریں گے۔ ادب تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی چیز کو متن کہا جاتا ہے، لیکن ہر تحریر ادب نہیں ہوتی۔ کچھ تحریریں ادبی ہوتی ہیں اور کچھ غیر ادبی۔ سائنسی، جغرافیائی، اخباری خبریں وغیرہ غیر ادبی تحریریں ہیں، جبکہ ایسی تحریریں جن میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات بھی ہوں انہیں ادبی تحریر کہا جاتا ہے۔ ان کی وضاحت آپ کو سبق کی پڑھائی کے دوران کر دی گئی تھی۔ ادب کی 2 اقسام شاعری اور نثر ہیں۔ ادب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب آپ کی کتاب میں یہاں پہ شاعری اور نثر کی وضاحت موجود ہے، ایک اقتباس ہے، ایک پورا پیراگراف ہے جس میں بتایا گیا ہے ادب کی 2 اقسام شاعری اور نثر ہوتی ہیں، تو ان کی ضمنی اقسام اصناف کیا ہیں۔ لیکن جب ہم خلاصہ لکھ رہے ہیں تو صرف یہ بتا دینا کافی ہوگا کہ ادب کی 2 اقسام شاعری اور نثر ہیں، اس کی مزید وضاحت درکار نہیں ہے۔ ادب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے جس سے معاشرے کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، معاشرے کی اچھی اور بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے۔ سائنسی علوم نئی ایجادات اور دریافتیں کر رہے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے وسائل مہیا نہیں کرتے، نہ ہی انسانوں کو زندگی گزارنے کے آداب سے آگاہ کرتے ہیں۔ ادب کے مطالعے سے ہم خیر و شر میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ صرف ایک مشین بن کر رہ جائے۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے قریب تر رکھتا ہے۔ اگر معاشرہ ادب سے روگردانی کرے گا تو اس کے لیے سکون کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ جی عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 14 ادب کی اہمیت کا خلاصہ۔ اب آپ نے اس کو گھر میں اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اور اس کو اپنی کاپیوں پر تحریر کرنا ہے۔ انشاءاللہ کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔